آل محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ پھر تصور شہنشاہ کونین کا دل میں میرے بسد احترام آ گیا۔ نطق کے بو سے میری زباں کے لیے جب لبوں پہ محمد کا نام آ گیا، سب پڑھنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نام محمد کا اعجاز ہے کہ جس کے سینے میں اگر ایمان بھی نہیں اور زبان پر نام محمد آ جائے، اس زبان میں نام محمد سے اس کے دونوں ہونٹ اسے چوم لیتے ہیں۔ نطق کے بو سے میری زبان کے لیے جب لبوں پہ محمد کا نام آ گیا، لائے تشریف جو سرور انبیاء، آئے جو ہی صحابہ کی محفل میں وہ، سارے اہل نظر تب یہ کہنے لگے لو ستاروں میں مائے تمام آ گیا۔ انٹرنیشنل رحمت للعالمین سیرت کانفرنس، جس کا عنوان ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی ذمہ داریاں، ایک عظیم عنوان ہے۔ علامہ اقبال اس کے بارے میں فرما گئے، وہ دانائے سبل ختم الرسول مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ صاحب صدر فضیلت الشیخ حضرت مولانا ڈاکٹر نور الحق قادری صاحب دامت برکاتہم عالیہ، وفاقی وزیر مذہبی امور اور دیگر سٹیج پر مہمانان گرامی، سینیٹرز، پارلیمنٹ کے ممبران، علماء، مشائخ عظام اور پھر ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے اس کانفرنس میں شرکت کرنے والوں کو میں سب سے پہلے رسول اللہ کا یہ پیغام دینا چاہتا ہوں۔ فرما گئے ختم الرسول کے تاجدار، فرما گئے ختم نبوت کے تاجدار، تا حشر میرے بعد نبوت نہ آئے گی۔ قرآن ہے وہ کتاب، ہدایت ہے جس کے پاس، کوئی نیا قرآن اور نئی کتاب نہ آئے گی۔ برادران محترم، میں مدینہ منورہ میں مقیم ہوں اور انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ ورلڈ کا سیکرٹری جنرل ہونے کی حیثیت سے وزارت مذہبی امور کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس موضوع کی مناسبت سے مجھے اسٹیج پر آپ سے مخاطب ہونے کا موقع دیا، اور میں ان کی وزارت مذہبی امور کا نیشنل علماء مشائخ کونسل کا ممبر بھی ہوں۔ اس موقع پر ڈاکٹر نور الحق قادری صاحب، جو روحانی اور اپنے علمی شخصیت کے مالک بھی ہیں اور اس منصب پر بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں، میں آپ تمام اس کانفرنس میں بنا کر پیش کیا گیا اور ریاست پاکستان کے پارلیمنٹ کو، سپریم کورٹ کو اور تمام پاکستان کے اداروں کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ جو فیصلے ریاست مدینہ میں رسول اللہ نے فرمائے اس کو آپ نے اپنے آئین اور دستور کا حصہ بنایا۔ سوال ہوتا ہے کہ 100 آیات پر ختم نبوت کے دلائل، 200 احادیث پر مبنی، میں زیادہ تشریح میں نہیں جانا چاہتا۔ میں نے لندن کی انٹرنیشنل ختم نبوت کانفرنس میں یہ بات رکھی تھی تو کسی نے مجھے ایک رکا بھیجا کہ ختم نبوت پر کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عدالتی فیصلہ ہے؟ آؤ میں آپ کو ریاست مدینہ اور ریاست پاکستان دونوں کے ساتھ بتاؤں گا۔ ریاست مدینہ میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ یمن میں ایک شخص اسود انسی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو میں اس انٹرنیشنل سیرت کانفرنس میں آپ کو رسول اللہ کی عدالت نبوی کا فیصلہ سناتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد اس نے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دیا جائے۔
یہ فیصلہ نبوی ہے عدالت کا، مگر میں یہاں ایک وضاحت کر دوں گا، میں ایک ذمہ دار آدمی ہوں کہ ختم نبوت اور ڈاکہ ڈالنے والا مدعی نبوت یا شاتم رسول، اس کی سزا قتل تو ہے، مگر علماء اور عوام کے ہاتھ میں وہ سزا نہیں۔ عدالت نبویہ نے بتایا کہ حکومت وقت پر واجب ہے کہ وہ سزا جاری کرے۔ ہماری ذمہ داریوں میں ہم ختم نبوت کے کورس کروا سکتے ہیں، علماء ختم نبوت کے کورس کرائیں۔ مجھے بڑی خوشی ہے اس وقت یونیورسٹیز کے بڑے بڑے پروفیسر ڈینز بیٹھے ہیں، یہ اپنے نصاب میں طلباء کو آشنا کرائیں۔ میں بڑے افسوس کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ قادیانی نے، غلام محمد قادیانی نے 1899 میں جب نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کے نبوت کے دعوے پر کسی سکھ نے اسے نبی نہیں مانا، کسی یہودی نے اسے نبی نہیں مانا، کسی عیسائی نے اسے نبی نہیں مانا۔ وہ پنجاب کا رہنے والا ضلع گرداسپور تحصیل پٹالہ موضع قادیان کا وہ شخص جو سیالکوٹ اور لاہور میں بھی رہا، مگر افسوس ختم نبوت میں ہماری کیا ذمہ داری ہونی چاہیے۔ میں دنیا میں کینیڈا، امریکہ اور یورپین کنٹری میں جہاں گیا ہوں، جہاں پر بھی قادیانیوں کے مرکز ہیں، وہاں پر اسی ناشنائی کی وجہ سے ہمارے نوجوان ارتداد کا شکار ہو کر رسول اللہ کی ناموس رسالت ان کے ذہنوں میں سے نکل گئی، اور وہ ناشنا ہو کر مدینے کی سرکار سے نکل کر قادیان کے کنجر خانے میں چلے گئے۔ میں بتاؤں گا کہ عدالتی فیصلہ یہ حکومت وقت پر واجب ہے، اس لیے میں اس موقع پر ایک اور بھی دلیل دوں۔ جب مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کیا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا اِنَّهُ سَيَكُونَ فِي أُمَّتِي 30 كَذَّابُونَ دَجَّالُونَ، میرے بعد 30 کذاب دجال آئیں گے، مگر اسود انسی ہو یا مسیلمہ کذاب ہو۔ رسول اللہ کی حیات طیبہ میں ان لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اب یہاں پر بھی میں اس موقع پر بڑا خوبصورت جملہ دینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ کسی صحابی نے یا کسی شخص نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا، بلکہ اس وقت کی خلافت خلیفہ اول خلیفۃ الرسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس فریضے کو سر انجام دے کر یہ ثابت کیا۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب، آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اسلامی ریاست مدینہ کو فالو کر رہے ہیں، اور مدینے کی ریاست میں خلافت کا پہلا اجماع اس پر ہوا کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کے لیے مدینے سے لشکر گیا۔ اس کے لیے کہاں سے لشکر گیا؟ آپ تاریخ کو نہیں جھٹلا سکتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسیلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے جو لشکر بھیجا گیا اس میں بدری صحابہ بھی تھے، احد کے غازی بھی تھے، 25 غزوات والے غازی بھی تھے، اور پھر اسلام کی تاریخ میں حضور کے 23 سالہ بعثت میں یہ جملہ دے کر میں ختم کروں گا۔ آپ کی بعثت کے 23 سال میں اسلام کے احیاء اور دفاع میں صحابہ کرام نے جو قربانیاں دیں اور ان میں شہادت جو حاصل کی، اس کی تعداد 259 شہداء کی ہے، مگر خلافت صدیقی میں جب ذات نبوت کا معاملہ آیا تو وہ صحابہ کرام جو مدینے کی اسلامی ریاست سے نکلے، وزیر اعظم صاحب آپ اسلامی ریاست مدینہ کا جب نام لیتے ہیں تو ہمارے دلوں میں آپ کے لیے دعا ہوتی ہے کہ وہ ریاست مدینہ کے فیصلے آپ جاری کر دیں۔ انہی کلمات کے ساتھ اللہ اکبر غور سے کہو، اللہ اکبر۔ میں اس موقع پر بتاؤں گا، سنو، مدینے سے لشکر روانہ ہوا، یمامہ میں مارکا ہوا، پوری تاریخ 23 سالہ بعثت میں رسول اللہ کے ہاتھ میں جب جہاد کا جھنڈا تھا، ریاست مدینہ کی سربراہی تھی،
اس میں تو 259 صحابہ کرام اسلام کے لیے شہید ہوئے، مگر ختم نبوت اور ذات نبوت پر 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ اس موقع پر آپ کو احساس دلا رہا ہوں کہ ایک مارکہ ختم نبوت جو مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑا گیا، اس میں مسیلمہ کذاب کو حکومت وقت کے فیصلے کے ساتھ کیفر و کردار تک پہنچانے میں 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ میں پھر ان کلمات کے ساتھ ہماری ذمہ داریاں وزیر اعظم صاحب یہ ہیں کہ ہم عوام کو ختم نبوت کا شعور عطا کریں، ہم یونیورسٹیز میں تعلیمی اداروں میں ختم نبوت کا شعور دیں، مگر آپ کی ذمہ داریوں میں یہ بات آئے گی کہ جو ریاست مدینہ میں قانون بنے، اور مبارک ہو اس ملک کے دستور میں 7 ستمبر 1974 میں قادیانیوں کو ان میں بیٹھے ہوئے وہ ممبر موجود ہیں، یہ اسلام آباد ہے، اس ایوان میں اور وہ یہاں پارلیمنٹ میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے کر مدینے کی ریاست کو دہرایا گیا۔ اس طرح سے انہی کلمات کے ساتھ میں وزیر اعظم پاکستان سے درخواست کروں گا کہ ملک میں جو انتشار پیدا ہو رہا ہے اس میں ہمیں ضرورت ہے کہ عوام میں شعور پیدا کریں۔ اس شعور میں سب سے بڑا میرا مطالبہ یہ ہوگا کہ جو ہمارے دستور میں قادیانیوں کی سرگرمیوں پر پابندیاں قانوناً ہیں اس کو وزیر اعظم صاحب عمل میں لائیں، اور 295C کے قانون میں شاتم رسول کی جو سزا ہے اس کو نافذ کریں۔ ہم ان کے ساتھ ہیں، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ اسلامی ریاست پاکستان ہو یا مدینہ ہو، مدینہ کی سرکار نے مدینہ منورہ میں اور پاکستان میں قائد اعظم نے مدینہ طیبہ کے نام پر پاکستان بنایا۔ آج آپ اس کے وارث ہیں، ہم آپ کو خراج تحسین کے ساتھ اپنا تعاون دلاتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔